ایک شیخ صاحب کے پاس ایک خاتون آئیں جو کہ پردہ کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی شیخ صاحب میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو فتویٰ دے دیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ بہن میں تو نہیں یہ فتویٰ دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی بھی ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں شیخ صاحب آپ فتویٰ دیں، بس مجھے نہیں پتا، آپ فتویٰ دیں۔ انہوں نے کہا بہن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ وہ نہ کرے یہ، اور کوئی اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال فتویٰ میں نہیں دے سکتا کہ وہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا شیخ صاحب میں آپ کو اپنی شکل دکھا نہیں سکتی، لیکن اگر آپ میری شکل دیکھ لیتے، آپ یہ کہتے کہ جو عورت اتنی خوبصورت ہے اس کے شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ بہن جو بھی ہے بہرحال میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ وہ عورت ناراض ہو کے چلی گئی۔ اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے نا مجھے توحید سکھا کے چلی گئی۔ توحید کیسے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دنیا کا جو حسن دیا ہوا ہے اس حسن میں سے 0.000000001% حسن دیا، اور اس حسن کی بنا پر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر دوسری نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو تمام حسن کا مالک ہے وہ کیسے برداشت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کی جائے؟ چلیں اللہ سے محبت تو بعد میں ہم سوچتے ہیں، کسی بندے سے بھی محبت کیوں کی جاتی ہے دنیا میں؟ اب یہ محبت کا فلسفہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ آپ جو بھی کوالٹی سوچ سکتے ہیں نا کسی بندے سے محبت کرنے کی، جان لیں کہ اللہ تعالیٰ میں وہ زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المصور ہے، یعنی دنیا میں جو خوبصورتی اور رنگ بکھیرے ہیں اللہ نے بکھیرے، پوری کائنات میں جو رنگ بکھیرے ہیں اللہ نے بکھیرے، اور اللہ خود خوبصورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور پھر اس دیدار کے بعد اس سے زیادہ کوئی چیز بھی ان کو محبوب نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ اور جب وہ اپنے رب کو دیکھیں گے وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے، وہ بھی اور ان کے گھر والے بھی۔ تو اگر آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو اللہ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں۔ اللہ تو خوبصورتی کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کہاں سے آئے گی؟ بازار سے لی اس نے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تو سوچے پھر اللہ خود کیسا ہوگا؟ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا کوئی نرم دل ہے، تو اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، الغفار ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نا 100 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ پوری کائنات کو دیا ہوا ہے اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا تو وہ اس 1% کا 0.0000001% ہوگا، کیونکہ 1% پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہے۔ آپ کو اگر بلی کا بچہ دیکھ کے اس پہ ترس آتا ہے نا تو یہ اسی رحمت میں سے 1% ہے۔ تو پوری کائنات میں جو رحمت بکھری ہوئی ہے وہ صرف 1% ہے، باقی ساری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ کمپیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کمپیشن اللہ کے پاس ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اگر آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جی اس کے پاس طاقت اور قوت بڑی زیادہ ہے، کسی کے پاس پاور اتھارٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قوی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ القوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر پاور اتھارٹی آپ کو پسند ہے تو اللہ سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ اللہ سے زیادہ اتھارٹی والا کون ہے؟ اور اگر اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، تو دنیا اور زمین و آسمان کے تمام خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ دینے والا اللہ، بنائے آپ کو اللہ، پوری کائنات کو ڈیزائن اللہ کرے، آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر انسان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف چلا جائے، اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا؟